آمد کا جو سب سے بڑا فائدہ انسانیت کا ہوا وہ ان کے عقیدے کی درستی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت کا عقیدہ چند اپنی طرف سے بنائے ہوئے نظریات، چند ان کے توہمات، وہمی خیالی اپنی طرف سے بنائی ہوئی کچھ رسومات، یہی مل جل کر ان کا دین تھا، یہی ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. کوئی ٹھوس اور مضبوط بنیاد میں نہ ان کے عقائد تھے اور نہ ہی ان کے اعمال. اسلام میں آ کر سب سے پہلے ان کے عقیدے کی اسلام کی خوبی اور شان اس نے دلوں پہ محنت کی ہے. ظاہر پہ محنت کے بجائے باطن پہ محنت پہلے ہوئی. باطن اگر درست ہو جائے تو ظاہر بڑی آسانی سے درست ہو جاتا ہے. یہ محرم الحرام کے بعد دوسرا مہینہ سفر تھا. اس مہینے کے حوالے سے بھی اہل عرب کے اندر مختلف قسم کے اختلافات ہیں جن کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی، لیکن جہاں آسمانی تعلیمات، جن عقائد اور اعتقادات اور اعمال کی بنیاد کسی رسول کی بنائی ہوئی تعلیمات میں نہ ہوں، وہاں پھر اپنے انسانوں کے بنائے ہوئے عقائد، نظریات، اعمال، رسومات وہی آسمانی تعلیمات کے برابر سمجھے جاتے ہیں. اس مبارک مہینے میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو 3 مہینے تھے ذوالقعدہ اور محرم، اس میں جب کرنا حرام. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں حج کی عبادت ہوتی تھی. ان 3 مہینوں کے بعد جنگ کے لیے یہ اہل عرب آزاد ہوا. یہ ساری جنگوں کی تو سارے لڑائیوں کے اندر پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے. ہماری تقریبات یا ہمارے میچز وغیرہ پہلے سے طے ہوتے ہیں. اس طرح ان کی لڑائیاں پہلے سے طے ہوتی ہیں کہ بس یہ مہینہ ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کریں گے. تو طے شدہ جنگوں کے اندر یہ نکل جائے گا. گھروں کے گھر اور گاؤں کے گاؤں خالی ہو جائے گا. سفر کا مطلب ہی نہیں تھا خالی ہو. اس مہینے کو سفر کیا تھا خالی ہو جائے گا اور کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں، بس آپس میں رہنے کو. ایک یہ ان کے اندر تھا کہ اس مہینے کو یہ بات آگے پیچھے کر لیں جو قرآن کریم کے اندر باتیں ہیں اس میں اس عمل کو کفر کہا گیا. بات کا یہ محرم کا مہینہ اندر یہ 2 مہینے بعد ہے. ایمرجنسی کوئی لڑائی پڑ گئی ہے تو چلو یہ صبر کا مہینہ پہلے کر لیتے ہیں اور محرم کا مہینہ بعد کرتے ہیں. اس طرح یہ مہینوں کی گنتی تو پوری کرتے تھے بعد، لیکن مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کرتے تھے. قرآن نے اس سے منع کیا کہ نمت نصیب کو زیادہ والے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مہینے بنائے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے اور ان کی ترتیب بھی اللہ نے پیدا کی. اس میں کبھی بیشی کے زیادہ ہے. دوسرا سفر کے والے تھے ان کے اندر مختلف قسم کے نظریات ہیں. یہ اس کو منقوص سمجھتے تھے نوسط کا مہینہ سمجھتے تھے اور اس میں کہتے تھے کہ خدائی نازل ہوتی ہے، آسمان سے موسیقیاں نازل ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ پہلا عمل تو ختم ہوا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیکن جو دوسرے درجے کے گناہ تھا اس مہینے کے بارے میں وہ جاری کیا. زمانے کے لوگ بھی اسے منحوس سمجھتے تھے اس مہینے کو، اور آج کے دور کا کمزور عقیدے پر عمارت کھڑا کرنے والا مسلمان کو بھی اس کو منحوس سمجھتا ہے. لوگ اس زمانے میں بھی اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے. آج کے لوگ بھی نہیں کرتے.
چند مخصوص قسم کے وہاں کے لوگوں کو ہمارے یہاں یہ پیچھے سے آئے گا کہ ہمارا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جو چیزیں ان کے اندر کی وہاں پرستی وہ ہمارے اندر بھی آ گئی. چھت کے اوپر اگر کپڑا دیکھیں تو الو کو کہیں دیکھ لے تو کہتے ہیں جگہ ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھ جائے تو وہ جگہ پہ رات ہے. کالی بلی کو دیکھ لے تو مقصد تو پورا نہیں ہوگا. ان سب چیزوں کی اسلام نفی کر چکا ہے بہت پہلے. اس زمانے کے جو نفیات کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسیوں کی روایت نہ عدوا ولا خیرۃ ولا آفۃ ولا صبر. 4 چیزوں کی اجازت ہمیں نبی نے فرمائی. ایک تو فرمایا کہ لا عدوا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری لگائی اس کی کوئی حد نہیں. مومن کا عقیدہ اس پر مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے شفا دینے والی ذات کی عادت ہے. یہ کسی موقع پر یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ بیماری فلاں آدمی سے لگی ہے آپ سے جو ہم ایسے ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں. بیماری اللہ کے حکم سے مراد یہ رہا تو کوئی آدمی شکونی مراد ہے کسی کو منحوس سمجھے کسی بندے کو کسی وقت کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کفار کی باتیں ولا محمد کسی مخصوص جنوال یا الو وغیرہ کو سمجھنا ولا سفر کسی مہینے میں خاص قسم کی نقصد ہے کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے اسلام نے کچھ اوقات کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان اوقات میں برکات زیادہ ہوتی ہے. کچھ راتوں کی فضیلت بیان کی گئی، کچھ دنوں کو مبارک کہا گیا. یوم عرفہ 9 ذی الحج کی فضائل بیان ہوئے ہیں. 10 محرم کے فضائل موجود ہیں حدیث کے مطابق. شب قدر کے فضائل موجود ہیں شب برات کے حدیث. کچھ مخصوص اوقات کی فضیلت وہ حدیث میں ملتی ہے، لیکن پورے اسلام میں پورے ذخیرے حدیث میں کسی وقت کی نحوست کو بھی بیان کیا. کوئی پورے سال کے اندر 12 مہینوں میں کوئی وقت منحوس ہو ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں. بلکہ قرآن کا جا بجا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نحوست کو انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے. انسان میں جو مصیبتیں آتی ہیں انسان تکلیفوں کا جو شکار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. انسان میں جو مصیبتیں حاصل ہوتی ہیں اس کے اپنے اعمال جو آپ کو بھی اچھائی ملتی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال میں آسمان میں جو فساد ہے یہ لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال. کسی ایک مہینے کو میرا منحوس کیا کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. اپنے اعمال میں نظر نہیں، اپنے گریبان میں نظر نہیں، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں اور کسی ایک مہینے کو غلط کرتے. ایسے ہمارے اعمال جس کا تصور کسی انسان سے نہیں کیا جا سکتا، کسی مسلمان سے جس کا تصور نہیں ہو سکتا، جس کی نحوست اتنی زیادہ ہے پورے شہر اور علاقے میں اسے ایک عمل کی نحوست. یہ بالکل تازہ واقعہ پچھلے ہفتے تک پراٹھا شہر کا ہے کہ کسی بچی کے ساتھ اس کا اقبال کیا گیا ایسے معمولی بات ہے. کوئی انسان مسلمان ہونا تو بڑی اعلیٰ شان ہے. کوئی انسان اس چیز کا تصور نہیں تو 7 سال کی بچی کے ساتھ اور اس سے آگے جو پھر ہمارے نظام بیٹھے ہوتے ہیں ادارے ہیں وہ بھی اس سے تعاون نہیں کرتے. وہ بھی مجرم کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے
حالانکہ جرم پہ اگر صحیح ایک دفعہ سزا دیتی ہے تو جرم، لیکن اس طرح کے گناہ یہ تو ایک وہ گناہ ہے جو سامنے آ جائے، ہزاروں وہ گناہ ہیں جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا اور آپ کو اکثر گناہ تو اللہ معاف کرتا ہے کچھ اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ ایک عمل اتنا بس نہیں ہے، شہر کے اندر ہونے والا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ یہ پورے آزاد کشمیر پہ اللہ کا عذاب لانے کے لیے کافی ہے۔ ہر بڑے شہروں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ حصول میں ایک ماں نے کسی کے دونوں بچوں کو اینٹوں سے اس طرح اپنے گناہوں کے پردہ ڈالا، اس کی بات آتی ہے کہ وہ تو مہینہ اچھا نہیں ہے، تو کچھ چیزوں پہ ہم ڈالیں اعمال کی اصلاح ضروری ہے، جبکہ قرآن ہمیں اپنے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال کی اصلاح کا زمانے کو برا بھلا کرنے سے دینی کے بعد میں سوچتا اللہ کہتے ہیں کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی زمانے کو برا بھلا کرتا ہے، میں نہیں زمانہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں لوٹ نہار میں نہیں رات اور دن کو بجٹتا ہوں، ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ انسان قرآن کو سیکھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو پڑھے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ایک نیکی کے ماحول میں رہے، جو لوگ دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اپنا اوقات کچھ نہ کچھ بڑھتے اپنا مال خرچ کر جاتے ہیں، جو مسجد کے ماحول میں کسی اور خانقاہ کے ماحول میں کسی اور دینی محفل اور مجلس کے ماحول میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ جو آدمی جتنا اسلام سے دور ہے، مسجد سے جتنا وہ دور ہے، جتنا وہ اپنے اللہ سے دور ہے، اور اتنا ہی وہ گناہوں کی طرف ہے، اور شیطان کا وہ بڑی آسانی سے شکار ہے، اتنی بڑی شیطانیت کسی کے ذہن میں آ جائے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہزاروں کلومیٹر کو آدمی پہنچے۔ تو قرآن کریم کی اور حدیث مبارکہ کی اس مہینے کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات ہیں اور صحابہ کرام کی طرف سے عمل سے جو ملے، ایک مہینوں میں کچھ نہیں، شوال کے مہینے کے بارے میں اہل علم میں مشہور تھا کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، مقبول سے جو یا اطلاع کی ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کی شوال کے مہینے میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شوال کے مہینے میں زبانی بھی اس ایک غلط جو رسم تھی، ایک غلط جو نظریہ تھا، اس کی تردید کی ہے، لیکن ہم نے طرز عمل سے بھی اس کی تردید کی۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں یا دین کا درد رکھتے ہیں، دین کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہمیں زبانی بھی ان چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے، چیزوں کی تردید کرنی چاہیے، اور اپنے عمل سے بھی ہمیں اپنی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں ان مہینے میں کرنی چاہیے۔ یہ پچھلا مہینہ گزرا محرم کا، اس میں بھی ہم نے شادیاں نہیں کرتے، وہ ہم نے غم کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوں۔ اپنی طرف سے دین میں اضافے بدعات اور غلط قسم کے نظریات، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دیا، یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا، یہ کرنا اور یہ کرنا، اپنی طرف سے ہم نے پابندیاں لگا دی۔ اسلام نے بڑی آسان سی باتیں بتائی، عبادات کے حوالے سے بھی بڑی آسان چیزیں، اعمال کے حوالے سے، ہماری شب و روز کی زندگی کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، نکاح اور شادی کے حوالے سے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے حوالے سے بالکل ہی آسان ہے، کوئی خرچے نہیں ہے اس میں، لیکن ہم نے غلط رسومات کی وجہ سے اور اپنے روایات کی وجہ سے ہم نے چیزوں کو مشکل سے مشکل کر بنایا ہے۔ ضرورت ہے اس سمجھ کی کہ دین اسلام کو سیکھا جائے، قرآن کو سیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھا جائے، قرآن و سنت یہ ہمارے پاس دو چشمے ہمارے پاس موجود ہیں، روشنی کے دو مینار ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ہمیں فائدہ